الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایدار محترم، قرآن مجید ماہ رمضان یہ رحمتیں و برکتیں انسان کی تربیت کے لیے اور انسان سازی کا بہترین مجموعہ ہے، جس میں تربیت کے 3 عنوان پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نے عطا فرمائے ہیں کہ ایک انسان جس کے لیے اللہ نے دین، مذہب، شریعت، نبی، رہبر، قائد سب کچھ بھیجے ہیں، وہ 3 طریقے سے ان تمام بندوں کی ہدایت اور تربیت کے لیے اور وسیلہ بنایا ہے جہاں بندہ بارگاہ رب العزت میں آ سکتا ہے. تھوڑا سا میرے مشکل یہ ہے کہ جہاں کل گفتگو چھوڑی تھی اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے تھوڑی سی رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ جو کل شامل نہیں تھے انہیں ہم اپنے ساتھ آج جوڑیں کیسے، اور جو موجود تھے انہیں اس منزل پر روکیں کیسے. تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ وقت محدود ہے، تاریخیں محدود ہیں، لہذا اس کو زیادہ تر ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بہترین چیز جسے پیغمبر نے اللہ کے قول کے اعتبار سے بتایا تھا کہ یہ ماہ رمضان کے روزے انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے ہے. تو انسان متقی اور پرہیزگار کیسے بنے گا؟ وہ ایک چیز پیغمبر اسلام نے ماہ رمضان کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں تعلیم فرمائی. مجھے لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی ہے اور دقیق باتیں بھی نہیں کرنی ہے، جو عام فہم جوانوں کے لیے ذریعہ نجات بن جائے اسی کو میں آگے بڑھاؤں. پیغمبر اسلام نے جو وسیلہ بتایا ہے تربیت کا، عنوان بتایا ہے، ہم یہ سوچتے تھے کہ اولاد کی تربیت ہوتی ہے، لیکن چونکہ رسول ہمارا باپ ہے، ہم سب اس کی اولاد ہیں، لہذا وہ بتائیں گے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. تو اس میں کہا کہ پہلے طریقہ ہے اولاد کی تربیت کا عبد و معبود کے درمیان میں بہترین راستہ اور رابطہ پیدا ہو جائے. تمہارا خالق اور بندہ دونوں کے درمیان میں گیپ نہ ہو، اتنا قریب ہو جاؤ، اتنا رابطہ پیدا کر دو کہ بندہ کہے کہ میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اور وہ بندہ پروردگار کہے کہ میرے بندے تو مجھے کیا چاہتا ہے، میں تیری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. وہ تمام بندشیں، رکاوٹیں دور ہو جائیں اور وہ ساری سلسبیلیں راستے بندے کے لیے کھل جائیں جو پروردگار نے اپنے نیک بندوں کے لیے عطا فرمائی ہے. باتیں لمبی ہو جائیں گی، اس لیے کہ پھر کل کی تشریح اگر کی جائے گی تو اس میں یہ کیسے ہوگا کہ بندہ خدا سے قریب ہو. اس میں پہلا طریقہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو تربیت کا عنوان دیا گیا ہے وہ تلاوت قرآن. تلاوت قرآن پڑھا لکھا مجمع میرے عزیزو، یہ نہیں کہا قرأت قرآن، عربی بھی جانتے ہیں، قرأ معنی بھی پڑھنا ہے، تلاوت کے معنی بھی پڑھنا ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ بندے کی تربیت کے لیے قرآن کی قرأت ضروری ہے، بلکہ اس کے لیے تلاوت قرآن. تلاوت قرآن جس میں پہلا رموز یہ آتا ہے تدبر و تفکر. نہیں، اگر بات تھوڑی سے بوجھ نہ گزرے، یہ ماہ رمضان کے کل کہ میں نے سوال آپ حضرات کی خدمت میں کیا تھا، چار باتیں صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں. یہ ماہ رمضان کی اتنی اہمیت، اتنی امپورٹنس، اتنی عظمت کیوں ہے؟
روزہ اس میں آیا ہے، یا بندہ جو ہے وہ خدا کا مہمان ہوا اس لیے نہیں. ہاں اس میں ایک شق ہے روزے کی، لیکن اصل اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. انزلہ کسے کہتے ہیں میرے عزیزوں؟ اب یہ عربی بحثیں ہو جائیں گی. قرآن نازل ہوا، تھوڑا سا مشکل پڑتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہماری عبادتوں میں داہنے بائیں دیکھنا عبادت باطل ہو جاتی، لیکن میں کیا کروں، ادھر داہنے بھی دیکھنا پڑتا ہے ادھر بھی دیکھنا پڑتا ہے. تھوڑا سا اگر سمٹ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سامعین کے دو کام ہوتے ہیں. ذاکر آگے پڑھ کے چلا جائے وہ ایک ہی کام ہے، لیکن سننے والے کے دو کام ہوتے ہیں. ایک تقریر مجلس سننا اور دوسرا پڑھوانا. وہ جس اعتبار سے چاہے سامعین چیز کو گفتگو میں وہ منہ کر سکتا ہے. تو میں ایک بات آ گئی انشاءاللہ شب قدر میں ان تمام چیزوں کی تفصیلات آئیں گی کہ اللہ نے اس ماہ رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا. نازل کا مطلب کیا ہے؟ وہ 14 منزلوں سے قرآن آیا. ایسا نہیں کہ بھئی شب قدر میں ایک مرتبہ لوح محفوظ پہ اتارا اور اس کے بعد پیغمبر کے دل میں نازل کر دیا. نہیں، انزل فیہ القرآن. انزلہ کے معنی کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اوپر سے چیز آئی اور نیچے چلی گئی. بھئی اگر ایک انسان یہ عربی نہ ہے، عربی میں تقریر کرنے لگے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہم لوگ کیا جانیں گے؟ توجہ کریے گا. یا کوئی آ کے فلسفانہ گفتگو کرنے لگے، منطق و نحو کی باتیں کرنے لگے تو ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لوگ یہ کہیں گے بھائی تھوڑا سا نیچے آ کے تھوڑا لیول نیچے کر کے گفتگو کرو. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے لیول کو تھوڑا بڑھائیں، اس کا لیول نیچے ہے. اب اللہ کی زبان کو کون جانے، کون سمجھے؟ عام بندے کی زبان کو انسان نہیں سمجھ سکتا الگ الگ زبان پہ. وہ تو خالق زبان ہے جس نے 27 رمضان کو پہلی کتاب پہلا صحیفہ نازل کیا جس میں 1000 زبانیں لینگویج تھی، جناب آدم کے اوپر نازل کیا. جو اگر وہ اپنی زبان نازل کرتا تو کس کی سمجھ میں آتا؟ اس کے معنی انزلہ کے مطلب ہے کہ ایسا نازل کیا جو قابل فہم ہو، انسان سمجھ. اب یہ انزلہ فیہ القرآن یعنی قرآن کو اللہ نے نازل کیا. کہاں؟ تھوڑا سا قرآن کو نازل کہاں کیا؟ پہلے لوح محفوظ پر، اس بات و ماہ پر، پھر اس کے بعد منزل گزرتے گزرتے 23 سال میں پیغمبر کے قلب پر. پھر اب ہم کیوں مناتے ہیں شب قدر؟ پیغمبر کے اوپر نازل ہو چکا، اب کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ اصل میں انزل فیہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں کم از کم ہر دن ایک آیت تو اپنے دل پر اتارو. یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے. ماہ قرآن اور قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تلاوت کے لیے آیا ہے. کم از کم روزانہ ایک آیت کو اپنے دل پہ اتارے. توجہ کریے گا. اب یہی وجہ ہے کہ اب یہ بندہ پروردگار کے درمیان میں جو ہمارا رابطہ پیدا ہونا ہے وہ قرآن مجید سے. اب لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، اچھی تقریر ہے یا نہیں. جابر جوحفی بہت عظیم شخصیت ہے، تمہیدی گفتگو ہے، لہذا وہ راستے کو ہموار کرتے جائیں. اور رمضان میں دل نرم ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، ایسی باتیں جلد از جلد دل مومن پہ نشر کرتی ہے. اس کے ڈبل چیز یہ فائدہ ہوا کہ آج ماشاءاللہ مسور بھی آپ لوگوں نے کھایا ہے. اس سے بھی دل بڑا نرم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جناب نوح کے زمانے میں اللہ نے یہ دور کو پیدا کیا تھا. تو دونوں جو ہے وہ فیور کی باتیں ہیں، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اثر کرے گی. اثر اس وقت کرتی ہے جب دل سے بات کوئی نکلتی دوسرے دل تک پہنچتی ہے. جعفر جوحفی اتنے بڑے عظیم صحابی ہیں جو زمین کو طے کر لیتے ہیں. جب جہاں جانا ہو قدم اٹھایا وہاں پہنچ گئے.
ایک دن کوفے میں کسی شخص نے کہا جابر آج بڑا دل چاہ رہا ہے اپنے امام سے ملنے کا، اور امام کہاں ہے؟ مدینے میں۔ تو ایک مرتبہ جابر نے کہا ٹیسٹ لیا، کہا سچ دل چاہ رہا؟ کہاں بہت دل چاہ رہا، اچانک دل چاہ رہا۔ ہوتا ہے نا انسان کبھی بیٹھے بیٹھے دل چاہتا ہے یار کربلا پہنچ جائیں، مدینے پہنچ جائیں، کسی مومن سے ملاقات ہو جائے، وہ دل کی طرح۔ اس مومن نے کہا جابر بہت دل چاہ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دل رو رہا ہے، امام کی دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ کہا سچ؟ کہا ہاں۔ کہا اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دو۔ ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا آنکھ بند کر دو، مدینہ پہنچ گیا۔ تو واقعہ نہیں بیان کرنا میرے عزیزوں، تلاوت قرآن مجید ہے کیا، بس اس کے لیے زحمت دی ہے۔ اور 4-5 پوائنٹ آج کے لیے کہ پیغمبر نے تقوی کے جو زینے بتائے ہیں، اس زینوں پر ہم کتنا 17 رمضان ختم ہو گئے، 18ویں شب آ گئی۔ اس ماہ رمضان میں ہم نے کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ ہر آدمی کے پاس تھرمامیٹر ہے، ترازو ہے، پیمانہ ہے، وہ نام سکتا ہے کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں کیا کمایا ہے۔ جب امام کے دروازے پہ پہنچے، امام سے اس نے ملاقات کیا، امام نے اسے بیٹھایا۔ ایک مرتبہ جابر تڑپ کے کہتے ہیں مولا یہ بتائیے میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں یا نہیں؟ امام کی طرف سے اتنا بڑا گفٹ اور تحفہ ملا تھا کہ زمین کو طے کر۔ وہ یہ پوچھتے مولا میں آپ کے چاہنے والوں میں ہوں یا نہیں؟ کہا جابر میرے چاہنے والوں کی ایک علامت ہے، بس میرے عزیزو اپنا مجمع ہے، اپنا ماحول ہے، اپنی گفتگو، اپنا دل اور مومن کا مزاج ہے، لہذا ایسی باتیں تھوڑی سی کر کے تاکہ انسان آمادہ ہو جائے۔ کہا جابر ایک بات، سب مل کے تمہاری تعریف کرنے لگے، سب کو مل جل کے، کیا بہترین تم نے تلاوت کی، کیا بہترین دعا پڑھی، کیا بہترین تقریر کی، کیا اچھا کھانا پلایا، افطار کرایا، سب مل کے گھر والے تمہارے خاندان قبیلے سب تعریف کرنے لگے، تو تم بھول نہ جانا اللہ اکبر، اور سب تمہارے مخالف ہو جائیں، سب کہیں کہ تم برے ہو، تمہارا چہرہ برا، تمہارے ہاتھ بہرا، تمہاری ذہن بہرے، سب گھر والے بھی تمہارے مخالف ہوں، تو مایوس نہ ہونا۔ کوئی یہ کہے کہ تم بڑے خوبصورت لگ رہے ہو تو تکبر نہ ہو جائے، کوئی یہ کہے کہ تم بہت بدصورت برے ہو، تمہارے اندر مایوسی نہ پیدا ہو۔ ہاں اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنا ہے تو اپنے سامنے قرآن کو رکھنا، قرآن کہے تمہارا چہرہ اچھا ہے، قرآن کہے تمہاری آنکھیں اچھی ہیں، قرآن کہے تمہارے ہاتھ اچھے ہیں، قرآن کہے تمہارا چلنا اچھا ہے، تمہاری گفتگو اچھی ہے، تمہارا عمل اچھا ہے، تب جا کے قرآن کو اپنا آئینہ بنانا۔ قرآن تمہاری تعریف کرتے جاتے تم خوش ہوتے جانا، قرآن تمہاری مخالفت کرتے جائے تو تم خدا کے خوف میں ڈرتے جانا۔ یہ پہلی علامت ہے میرے چاہنے والوں کی۔ تو میرے عزیزو عبد و معبود کے درمیان میں پہلا زینہ ہے تلاوت قرآن مجید، ہم اس طریقے سے کریں۔ دوسری چیز ہے جو وسیلہ ہے بندوں اور بندوں کے درمیان اچھے تعلقات۔ ماہ رمضان اس لیے قطعاً نہیں آیا میرے عزیزو، ایک اور موضوع ہے کہ انسان تسبیح لے کر اعمال عبادت مصلی پر لے کے بیٹھے، اس کا بندوں کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات، اپنی خواہشات اور اپنی عادات پہ کتنا کنٹرول کرتا ہے ماہ رمضان۔ میری ہیبٹ تو یہ ہے، میری عادت تو یہ ہے، مجھے تو یہ پسند ہے، میں تو یہ چوائس کرتا ہوں۔ بھئی تم کون ہو؟ تم خدا کے مہمان ہو، اس کے اوپر اپنی لائف اور زندگی کو چھوڑ دو، اسے جو پسند ہے اس کے اعتبار سے۔ ماہ رمضان کے یہی عنوانات ہوتے ہیں میرے عزیزو، مجھے زیادہ خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو آمادہ کر دے، 2-4 واقعات آپ کی تعریف کر دیں اور بات تمام ہو جائے، نہیں، میری ذمہ داریاں ہیں۔ تو 3 عنوان ہیں تربیت کے۔ اب یہ تینوں عنوان کیسے حاصل کیا جائے؟ میرا موضوع پہلے جو پرسوں کی تقریب میں تھے وہ تو کم از کم جانتے ہوں گے کہ زندگی معصوم کی سیرت میں، زندگی معصومین کی سیرت میں، سیرت کی روشنی میں زندگی کیسے ہوتی ہے۔ اب ایک انسان عبد و معبود، بندوں کے ساتھ تعلقات اور اس کے بعد اپنے اوپر کنٹرول، یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک جگہ جمع کر کے اس کی
ہم سیٹ کیسے کر کے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے اندر خدا سے رابطہ بھی پایا جاتا ہے، بندوں سے اچھے تعلقات بھی پائے جاتے ہیں، اور اپنی خواہشات، اپنی ضروریات زندگی، تھوڑا اسپیڈ میں بڑھا رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے۔ پہلی چیز کہ اب دو معبود کے درمیان میں جو رابطہ ہے وہ اس منزل پہ بڑھائے گا کہ جب انسان اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کرے گا۔ انسان بے توجہ ہے، وہ نہیں معلوم اس کو، ہمیں کیا معلوم کہ کون سی چیز ہمیں نقصان دیتی ہے، کون سی چیز فائدہ دیتی ہے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی یہ کھجور ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، تو ہم سو رہے ہیں، ہم غفلت میں، ہم نے سوچا نہیں کھجور میٹھی ہے لہذا نقصان دہ ہے، نہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ قبر میں تمہارا بازو پکڑا جائے اور کہا جائے اسمع افہام، سن اور سمجھ، یہ ماہ رمضان آیا یہ اپنے بازو کو پکڑ کے ہلانے کے لیے کہ تم سو رہے ہو، اب جاگ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اس لیے کہ جاگنے والا صرف یہ نہیں کہ آنکھیں کھلی رہے جاگ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جن اور انس کی اکثریت تو ہم جہنم میں ڈھکیل دیں گے، گرا دیں گے۔ کیوں میرے پروردگار؟ کیا غلطی ہے؟ کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے غور نہیں کرتے۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے سنتے نہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل اضلهم، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت میں ہیں، جن کے پاس دل ہو، آنکھ ہو، کان ہو، اس کو استعمال نہ کریں، اس کے تقاضے کو پورا نہ کریں، یہ غفلت میں ہے۔ اے میرے پیغمبر، پہلے دن تقوی کی پہلی منزل میں ہے کہ ہم بیدار ہو گئے، غفلت سے ہوشیار ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو پیغمبر نے دوسرے دن کی دعا کی تعلیم میں، جس کے پاس مفاتیح اور دیگر کتابیں ہیں، آخر میں یہ دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی، جبکہ ہر دعا میں 5-6 چیزیں ہیں، لیکن میں ایک ہی چیز لے کے چل رہا ہوں، اسے بھی تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا، لیکن ایک ایک لفظ میں۔ دوسری چیز ہے تلاوت قرآن مجید۔ جب تم ہوشیار ہو گئے، بیدار ہو گئے، تم اپنی طرف آمادہ ہو گئے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، تو دوسرا اہم ترین تقوی کی منزل یہ ہے کہ تلاوت قرآن۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کر لیا، 2 قرآن ختم ہے؟ نہیں، اس تلاوت قرآن مجید کا رزلٹ اور فائدہ تیسری چیز یہ ہو کہ تمہارا ذہن اور عقل بڑھے۔ جتنا تم قرآن پڑھتے جاؤ گے تمہاری ذہنیت بڑھتی جائے گی، عقل بڑھے گی۔ عقل ویسی نہیں جو دوسرے کو مکر و فریب دے سکے، دوسرے کو غصب کر لے، بلکہ عقل وہ ہے جو تمہیں فائدہ اور نقصانات بتا سکے۔ پیغمبر نے یہاں تک رک کے کہا، میرے عزیزوں میں سے بار بار کہتے ہیں، یہاں تک کہا کہ عقل اصل وہی ہے جہاں انسان نہ مکر دے نہ مکر کھائے، نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ۔ بھئی عقل ہے تو کیوں دھوکہ کھا گئے؟ مومن کی علامتوں میں سے ہے کہ ایک جگہ وہ ٹھوکر کھاتا ہے، بار بار نہیں ٹھوکر کھاتا، ایک مرتبہ انسان کو تجربہ کرتا ہے، بار بار ایک نجل بلاغہ مولا کائنات کے قول ہے، مومن ایک سوراخ سے ایک مرتبہ دس آ جاتا ہے، پھر وہ اتنا ہوشیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کی ہے، لہذا عقل و فہم آ گیا۔ اب یہ عقل و فہم آ گیا ہے تو کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، تیسری منزل ہے کہ انسان کو تمام مکر و فریب سے بچنا ہے، اور نہ دھوکہ دینا ہے، نہ دھوکہ نقصان نہ اٹھانا ہے نہ دینا ہے۔ اب اس کے بعد چوتھی منزل ہے، یہاں تک کہ میں گزارش کر چکا ہوں، لیکن جو باتیں گزارش کی تھی وہ نہیں، لیکن صرف لفظ میں آپ کی خدمت گزارش کروں۔ چوتھی منزل ہے کہ جب انسان کے پاس اتنی عقل سلیم ہو جائے کہ انسان نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے، اتنی بڑی عقل ہو گئی، اب یہ عقل جو ہے حلاوت ذکر اللہ، اب ذکر الہی کی لذت وہ محسوس کرے گا، اس کو ہر ذکر الہی، ذکر امام، دینی کام میں اسے مزہ آئے گا، مٹھاس محسوس ہوگی۔ یہ بہت بڑی تقوی کی دولت ہے۔ میرے لیے تشریح کا بالکل وقت نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کا مزہ معلوم ہے، نہیں معلوم ہے تو مزہ، اس رکوع کا مزہ کیا ہے، اس سجدے کا مزہ کیا ہے، 2 رکعت نماز کا مزہ کیا ہے،
یہ سبحان اللہ پڑھنے کے لطف کیا آتا ہے. اگر انسان نے ان تمام چیزوں میں لذت محسوس کرنے لگی تو وہ تقوی کی چوتھی منزلوں پر پہنچ گیا. اور پورا آپ دیکھیں نظام عالم میں جو لوگ ہیں مظلومین ہیں انہوں نے ہر چیز کی لذت محسوس کی ہے. مولائی مجمع ہے اگر ایک لفظ سے بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ میرے عزیزوں لذت اگر انسان کے اندر ذکر الہی کے محسوس ہو جائے تو ہر فتنے ہر کانٹے ہر فریب ہر دھوکے سے وہ اپنے آپ کو چھوڑا کے خدا کی طرف متوجہ ہو جائے. اب چاہے پیر سے تیر نکل جائے اسے خبر نہ ہو اس لیے کہ اسے لذت الہی کو محسوس کرنا. یہ لذت ہی کا نتیجہ تھا کہ نانا کی قبر چھوڑی ماں کی لہر چھوڑی بھائی دین کی لذت ہی کی وجہ سے وطن چھوڑا اور ہر منزل کو دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیا اس لیے کہ ذکر الہی میں انہیں مزہ آنے لگا. تو میرے عزیزوں جب ذکر الہی میں ہمیں لذت محسوس ہونے لگے میرے عزیزوں اویس قرنی کا نام تو جانتے ہیں نا جانتے ہیں جی کم از کم ایک منزل پہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دان جناب اویس قرنی جو ایک دن یہ کہتے تھے کہ آج رکوع کی رات ہے تو پوری رات صرف رکوع میں رہتے تھے. تاریخ دیکھیے واقعات دیکھیے ہم. پھر کہتے تھے آج سجدے کی رات ہے تو پوری رات صرف سجدے میں. کہتے ہیں آپ اتنے لمبے رکوع اور سجدے کرتے ہیں کاش اتنی مختصر زندگی ہوتی کہ ایک سجدے میں پوری زندگی ختم کر دیتی اس لیے کہ مجھے لذت الہی محسوس ہو گئی. ہم امام کی باتیں نہیں کرتے ان کے در سے ان غلاموں کی بات کر رہے ہیں زندگی کے سے جنہوں نے معصوم کو دیکھا بھی نہیں پھر بھی انہیں لطف اور مزہ اتنا آنے لگا کہ انہوں نے سب نعمت دنیا کو ترک کر دیا خدائی راستے کو ہموار کر لیا. یہ تقوی الہی کی چوتھی منزل. کیا بات ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب ماشاءاللہ ہمیں ہر چیز میں مزہ افطار میں آئے کھانا میں آئے کسی میں آئے یا نہ آئے ہمیں تقریر میں کس لیے جمع ہوتے ہیں. دعا تو آپ اپنے گھر پڑھ سکتے تھے قرآن اپنے گھر پڑھ سکتے ہیں. مومنین کے آپس میں جمع ہونا یہی عبادت ہے کہ تھوڑی دیر ہم دینی چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں. اس ماہ رمضان میں تھوڑا سا وقت نکالیں ان تمام چیزوں کی طرف. میرے عزیزوں اب ہم ماشاءاللہ اس منزل پر آگے اس پوزیشن پہ آگے کہ اب ہمیں دنیا کے سارا ٹیسٹ برباد نظر آ رہا ہے. اللہیت ذکر الہی حکم الہی نصیحت پروردگار ہمیں معصومین کے دروس میں ہمیں مزہ آنے لگا. کوشش یہ ہو کہ جتنی بھی باتیں میں گزارش کر رہا ہوں اسے اپنی میموری میں رکھیں موبائل میں نہیں. محمد وعلی محمد صلوات اہل بیت ہے نہیں وقت ملتا ہے تو باہر نکل جائے انسان چلا جائے. موبائل سے کہنا اس کے کرنا یہ باتیں کرنا یہ بے توجہی بے لذت محسوس یہ کیا چیز ہے. میرے لیے بھی آسان تھا کہ میں 2-3 واقعات پڑھتا بات ختم ہو جاتی. آپ بھی خوش ہوتی. لذت الہی کے بعد جو انسان کا 5واں زینہ آج میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں وہ ہے استغفار. نہیں یہ ہضم نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھتے تھے کہ استغفار گناہگاروں کی علامت ہے. استغفار گناہگاروں کی علامت نہیں ہے. اللہ نے سب سے بڑی دولت مومن کو ماہ رمضان میں سحر کے وقت اسی لیے دیا ہے تاکہ بندہ استغفار کر کے ہمارے اور قریب آ جائے. سحر کے صرف کھانے کا وقت نہیں ہے. سحر بیماریوں کے علاج کا وقت ہے. پورے ماہ رمضان کی جتنی دعائیں ہیں وہ بیماری تمہیں بتاتی ہیں لیکن سحر کا وقت جب انسان کے غنودگی ہوتی ہے انسان اپنی خواہشات کی طرف لگا رہتا ہے اس وقت پروردگار ان تمام چیزوں کی بیماریوں کا علاج بتاتا ہے.
یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، پھر انشاءاللہ کبھی، اور لمبا چوڑا ہے۔ استغفار، بس اس کی طرف متوجہ ہو جائے، ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ استغفار گناہگاروں کی علامت، کیا بات ہے، روزہ کھول چکے ہیں نا آپ لوگ، بولنے سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں، وہ جناب مریم کا روزہ تھا، کا روزہ تھا، ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہتے، بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، اور مومن کے چہرہ جو ہے اشاش بشاش ہونا چاہیے، ہزاروں کا منظر ہو بائی فیس، یہ ہے مومن۔ میرے عزیزو جزاک اللہ، اتنی سخت باتیں کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ استغفار گناہگاروں کی علامت نہیں ہے۔ دو لفظ ہے میرے عزیزو جسے یاد رہ جائے، ایک لفظ ہے استغفار، ایک لفظ ہے استغفار۔ لفظ ہے استغفار اور ہے استغفار، دونوں میں فرق جانتے ہیں آپ؟ استغفار کے مطلب ہوتا ہے ہو کچھ نہیں، سب کچھ بننے کی کوشش کرے، ہو چھوٹا بڑا بننے کی کوشش کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ استغفار۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان کچھ نہیں تھا، یہ تو فرشتوں میں بڑا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار ہو بڑا، چھوٹا بن کر دنیا کے سامنے ایک نمونے عمل کے طور پہ پیش ہونے لگے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ انا عبد ذلیل حقیر فقیر باعث مسکین مستقیم، یہ کیا ہے؟ کہاں وہ رتبہ عالی، لیکن ہے شخصیت بڑی، چھوٹا بن کر دنیا کے سامنے کہ تم مایوس نہ ہو کہ تم اکیلے ہو، تمہارا مولا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ میرے دل نہیں توجہ کیا آپ نے۔ اب دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا کام ہے استغفار کرنا، اور سب سے عظیم بندے کا کام ہے استغفار کرنا۔ 16 رمضان کو فتح مکہ ہوا، پیغمبر کو جانا چاہیے تھا اور مکے میں سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس في دین اللہ افواجا فسبح ربک فاستغفرہ۔ بھئی پیغمبر کیا غلطی کی تھی کہ اللہ کہے میرے پیغمبر استغفار کرو؟ یعنی اس کا مطلب گناہگاروں کی علامت استغفار نہیں ہے، خدا کے قرب کا ذریعہ ہے استغفار۔ استغفار کا ایک الگ موضوع ہے۔ ہاں، انسان نے استغفار کر کے اپنے آپ کو اتنا متدین بنایا، متقی و پرہیزگار بنا دیا کہ اب کیا ہے، اب اسے ناراضگی اور نافرمانی پروردگار کا احساس ہونے لگا۔ چھٹی گفتگو ماہ رمضان کی، اب استغفار کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ استغفار ہم نے کر لیا، خدا سے قریب ہو گئے۔ اب ہماری چھٹی منزل جو تقوی کی ہے وہ کیا ہے؟ میرے پاس ٹائم، کہیں کسی اور شہر نہیں جانا ہے، اطمینان سے سن لیجیے۔ کیا ہے؟ اب اسے یہ احساس ہونے لگا کہ خدا کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور خدا کی کن چیزوں سے نافرمانی ہوتی ہے۔ دو لفظ پائے جاتے ہیں، ایک ناراضگی، ایک نافرمانی۔ اب ہو سکتا ہے کتنی باتیں اس میں یاد رہ جائیں۔ ناراضگی کسے کہتے ہیں اور نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں نہیں؟ بچے کو آپ نے حکم دیا، بچے نے وہ کام نہیں کیا، آپ نے اسے کہا، اصرار کیا، اس بچے نے وہ کام نہیں کیا، یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانی ہے۔ بچہ گھر میں آیا، ماں باپ نے کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، تو بچہ بولے گا آپ نے کہا کب تھا؟ کہ میرا دل چاہ رہا تھا، مجھے پسند تھا کہ تم یہ کام کرتے، تم نے یہ کام نہیں کیا، مجھے ناراض کیا۔ ناراضگی میں بات کہی نہیں جاتی ہے میرے عزیزو، اور نافرمانی میں حکم کی عدولی ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو 5 وقت یہ نمازیں ہیں، نہیں پڑھا، نافرمانی۔ اس نے آرڈر نہیں دیا کہ صبح کے 2 رکعت نافلہ پڑھنا، نماز شب پڑھنا، ظہر کے 8 رکعت نافلہ پڑھنا، عصر کے 8 رکعت نافلہ پڑھنا، لیکن اے میرے بندے اگر تو پڑھ لیتا
رضا کا سبب بنتا. تو نے نہیں پڑھا یہ میری ناراضگی کا سبب ہے. ناراضگی اور رضا میں حکم نہیں دیا جاتا, منع نہیں کیا جاتا, پسندیدگی کو ظاہر کیا جاتا ہے. اور نافرمانی میں حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. جب انسان استغفار کی منزل پہ ہوتا ہے تو نہ اس سے ناراضگی پروردگار ہوتی ہے, نہ نافرمانی ہے پروردگار. یہ کون سی منزل پہ پہنچے آپ؟ چھٹی چیز. ساتویں چیز, اس سے آسان لب و لہجے میں میں بات نہیں کر سکتا, ورنہ ایک ایک تقریر ہے, ایک ایک اشرا, ایک ایک لفظ. لیکن آپ کے ذہن عالیہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, اے میرا کریم پروردگار, ہم اس منزل پہ پہنچ گئے کہ ہم تیری رضا کو بھی دیکھتے ہیں, ناراضگی کو بھی دیکھتے ہیں, اور نافرمانیوں کا بھی احساس رکھتے ہیں. تقوی کے اس منزل لیول تک پہنچ گئے ہمیں اس لیے کہ لعلکم تتقون, ہمیں متقی بننا ہے. نہیں. اب یہ ساتویں چیز میرے عزیزوں, یہ ناراضگی. دیکھو آیت الکرسی پڑھتے ہیں آپ, اس میں دو طریقے کی نیند پائی جاتی ہے اور دونوں میں نقصان ہوتا ہے. دونوں نیند نقصان دہ ہوتی ہے. جس کا کان اور آنکھ سے دل سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. بھئی وضو دوبارہ کیوں کرایا جاتا ہے؟ تھوڑی سی آنکھ بند ہو گئی, سو گئے, تو وضو کیوں کرو؟ بھئی ہاتھ پیر دھل کے آئے ہیں, اس کو کیا کرنا ہے؟ کہ اصل میں وضو کے ذریعے جو تمہارے اعضاء کا دل سے رابطہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا سو کر. تو لہذا دونوں نیند کم از کم مجلس میں اور تقریروں میں نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ آنکھ اور کان جو ہے وہ دل کا دروازہ ہے. یہ آنکھ اور کان کیا ہے؟ دل کا دروازہ ہے. شیطان کبھی مرکز پہ حملہ نہیں کرتا, دروازوں پہ حملہ کرتا. نہیں سمجھے میرے عزیزو, یہ ہمیشہ اسی کا چکر ہے, دروازوں پہ حملہ کرتا ہے. اصل مرکز تک وہ پہنچ نہیں سکتا, نہ اس دل میں پہنچ سکتا ہے, اس لیے کہ اس میں ولایت اہل بیت خدا کا گھر پایا جاتا ہے, اور نہ اس دروازے پہ اس گھر میں کبھی پہنچے. تو میرے عزیزوں میں گزارش کر رہا تھا کہ جب انسان اس منزل پہ پہنچ جائے تو اب کیا کرنا ہے ناراضگی پروردگار, تو صرف موسم کا بندہ نہ ہو. بس آج میں نے ختم کر دیا. ناراضگی اور نافرمانی پروردگار کا لحاظ کرنا موسم کے فروٹ جیسا نہ ہو, موسم کے آثار جیسا نہیں. گرمی کا موسم آیا, پھر سردی کا موسم آیا, پھر بارش کا موسم آیا. ہم تو بدلنے والے ہیں, تھوڑی تھوڑی دیر میں بدل جاتے ہیں. مسجد میں کچھ اور ہوتے ہیں, سڑک پہ کچھ اور ہوتے ہیں, تنہائی میں کچھ اور ہوتے ہیں, لوگوں کے درمیان کچھ اور ہوتے ہیں. کہا نہیں, یہ اس میں دوام پیدا ہو, بے ذکر کا بے دوام. اے اللہ, تیرے اس رتبے کے عالی مقام کے اعتبار سے تقوی کی ساتویں منزل ہے, ہمیں ہمیشگی کی دولت دے دے. نہیں میرے عزیزوں, یہی سب سے خطرناک چیز ہے. یا دائم الفضل علی البریہ, ہماری زندگی میں دوام, مستقل مزاجی. پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ تھوڑا دین بتا دیجئے. انہوں نے ایک صحابی کو متوجہ کیا, اسے بتا دو. اب وہ جانے لگا تو کیا کہنے لگا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پیغمبر نے فرمایا خدا کی قسم یہ فقیر بن کر جا رہا, گمراہ تھا. ایک نصیحت حاصل کی, سورہ زلزال کی صرف تلاوت کی گئی, وہ بھی پیغمبر کی زبان سے نہیں, ایک صحابی نے بتایا. لیکن تلاوت قرآن کا اثر یہ ہوا کہ اس کی ساری گمراہی رہ گئی, ختم ہو گئی, اور پیغمبر کی طرف سے تحفہ لے کے جا رہا ہے کہ یہ فقیر بن کر جا رہا ہے. یہ ہے تلاوت قرآن کا اثر. لیکن یہ چیز دوامی ہو, بنی اسرائیل کے سفرے جیسا نہ ہو. دسترخوان آیا ایک سنڈے کو, اور آج تک مسلمان سب سنڈے کی چھٹی ماشاءاللہ, جس سفرے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا, پھر بھی ہم وہ عید مناتے ہیں. جمعے کی برکتوں اور رحمتوں کو اللہ نے ہمارے لیے انجام دیا. تو یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں کوشش کریں کسے ریگولر, جو بھی چھوٹا سا چھوٹا کام. میں نے کل گزارش کیا تھا کہ جو لوگ رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں ان کا نام غفلت کرنے والے غافلین میں سے نکال دیا جاتا ہے, وہ غفلت میں نہیں رہتے ہیں. تو میرے عزیزوں, ہماری تمام عبادتیں کس اعتبار سے ہوں؟
دوامی ہو، ہمیشگی ہو، ہر طریقے کی ہو، سوچ بدلے نہیں، حالات بدلے نہیں، زندگی اسی روٹین پہ ہے. ایک مرتبہ ہم منزل کمال پر آ گئے ہیں تو اپنے آپ کو اب پیچھے نہیں لانا. 8ویں چیز ہے اطعام الطعام، افشاء السلام، صحبت الکرام. اب جب تمہیں ہمیشگی کی دولت مل گئی، تم لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو نا، اچھائی کرتے ہو، تو اب تمہارے لیے یہ 8ویں منزل تقوی کی ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ میں 17 تک پہنچ چکا ہوں اور ابھی 8ویں منزل تقوی تک ہوں. تو تھوڑا سا 4-5 لفظوں میں گزارش کریں، اس لیے کہ موضوع میرا بھی خراب ہو رہا ہے، ورنہ ایک تقریر ہے جو میں ضائع کر رہا ہوں، لیکن اس وجہ سے کہ آپ ماشاءاللہ مدن گوش ہیں اور اسے ایک بات کو سرچ کریں گے، اسے گہرائیوں میں لے کے جائیں گے. صحبت الکرام، یہ سب سے بڑی دولت ہے مومن کے لیے، کہ وہ اچھے لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے. ایسے لوگ جسے یاد پروردگار کی طرف متوجہ کریں. نہیں ہوتا ہی نہیں. کارٹون کھیلنے میں، گیم کھیلنے میں کتنا مزہ آتا ہے. ایک مسئلہ کی طرف اگر متوجہ کیا جائے تو انسان کا دل کیسے دعا ختم ہو، کیسے تقریر ختم ہو، کیسے عمل ختم ہو، کیسے ختم ہو. یہ دوامگی نہیں ہے، اور دوامگی نہیں ہے تو انسان اچھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھنے کی سوچ کیسے سکتا ہے. صحبت الکرام، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ جو تمہیں دیکھتے ساتھ خدا کی یاد آئے، جس کے ساتھ موجودگی میں تمہیں علم آئے، جس کے موجودگی میں ساتھی میں تمہیں خوف خدا یاد آئے، جو تمہیں شخص سے یقین کی طرف لے کے جائے، جو تمہیں ریا سے حقیقت پسندی تک لے کر جائے. اور معصوم نے خود امام حسن مجتبیٰ نے 28 چیزیں بتائیں. اچھی بس میں بیٹھنا کے فائدے ملتے ہیں. کچھ بھی نہ ملے تو کم از کم اتنی دیر انسان برائیوں میں تو نہیں رہتا ہے. یہ فرشتے اچھائی لکھتے رہتے ہیں. یہ 8 منزل ہے جو تقوی کی ہے. انشاءاللہ ماہ رمضان کے جیسے جیسے منزل بمنزل گزار رہے ہیں، انشاءاللہ تقوی کی ایک کڑی بھی ہم اپنی زندگی میں داخل کرتے رہیں گے. اور قرآن مجید کسی مسجد کسی جگہ پہ نزول نہیں کریں گے، اس ماہ رمضان کے قرآن کی ایک ایک آیت اپنے سینوں میں نزول کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کعبہ بحق اہل بیت علیہ السلام ہمیں متقی بننے کی توفیق عنایت فرما. ہم دوسروں کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ قرار دینا، امن کا مرکز قرار دینا، ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، نقصانات نہ ہو. اور اسی لیے اسی بات ماہ رمضان میں ناراضگی اور نافرمانی میں بات رہ گئی کہ میں بھول گیا. 3 لفظ ہیں ناراضگی میں، ایک ہے حفوات، ایک ہے حفات، ایک ہے نفات. یہ 3 لفظ ہیں جو انسان اس کی طرف غور کر لے تو پھر دوام کی منزل پہ آئے. حفوات وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر کرے محبت کی لیکن دل میں دشمنی رکھے. اس کی زندگی میں تقوی کی وہ منزل دوام نہیں آ سکتی. جو کچھ بھی ہو بالکل ظاہر ہو، اندر سے تمہاری دشمنیاں ظاہر بظاہر دوستی اور محبت. یہ کیا ہے؟ حفوات. پھر ایک ہے حفات. حفات فے الف تے. حفات کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کی گفتگو بیکار ہو، بے فائدہ ہو، بولے جا رہے ہیں، بڑبڑ کیے جا رہے ہیں، لگے ہیں میں زبان سے کم از کم نہیں ہو سکتا کہ ماہ رمضان میں خاموش رہو. یا ایسی گفتگو کرو جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہو. اور تیسری چیز ہے نفات. میں دعا کی منزل پہ آ گیا تھا لیکن یہ لفظ چھوٹ گیا تھا. میں نفات یہ ہے کہ جس کی لائف میں اس کی ضد پایا جائے. وہ کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے. یہ ہے نافرمانی، یہ ہے ناراضگی پروردگار. اس کے بغیر انسان زندگی میں دوام نہیں آ سکتا. ہم اسی ماہ رمضان کی برکات اور رحمات پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس ماہ رمضان میں رحمتیں، برکتیں، ہر طریقے کی تم نے دولتیں نازل فرمائی ہیں پروردگار. ان تمام رحمتوں میں ہمیں حصے دار قرار دینا. جتنے دن عبادت کے گزر گئے ہیں پروردگار اسے قبول فرما. جتنے دن آنے والے ہیں اس عبادت کے راستے میں آسانی سے آسانی تک ہمیں معرفت الہی، معرفت ایمان کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم دوسروں کے لیے امن کا ذریعہ ہمیں قرار دینا، دوسروں کے لیے زحمت کا ذریعہ قرار نہ دینا، دوسروں کے تفرقے اور فساد کے سبب نہ ہمیں بنانا. جہاں جہاں دنیا میں میرے مولا کے چاہنے والے ان کی جان
عزت آبرو کی حفاظت فرما. سب سے اہم ترین دعا ہے میرے عزیزوں کہ جس طرح ہم سکون سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سکون سے سو جا رہے ہیں، کتنے میرے بھائی عراق میں بحرین میں دیگر تمام ملکوں میں کس طریقے سے بے دردی سے مارے جا رہے ہیں، اجڑ جا رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. میرے اللہ وہ ہمارے جسم کے حصے ہیں، ایمانی رشتہ ہمارا پایا جاتا ہے. میرے اللہ تجھے تیرے نبی رحمت کا واسطہ ان سارے مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، مومنین میں آپس میں اتحاد اتفاق بھائی چارگی اور قوت کا درس عنایت فرما. ہم جہاں بھی رہیں ایک جان ایک جسم بن کر رہیں، ظالم کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، اپنے عزت جیسے عظیم خزانے سے عزت جیسی عظیم دولت عنایت فرما، ہمیں معاشرے میں رسوائی ذلت سے محفوظ فرما، ہمارے امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مطیع فرما برداروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين